السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایسے سوال جو آج تک کسی نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے ہیں۔ ارمغان اکسی پوڈ کاسٹ وتھ انجینئر محمد علی مرزا اور محمد علی مرزا فیل ہیلپ لیس۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے کچھ ایسے سوال کیے گئے ہیں جو کہ آج تک کسی نے پوچھا نہیں، یہ جو ہے اس ویڈیو میں کہا گیا ہے، اور اس کا کہنے کا ریزن کیا ہے اور کیوں ایسی باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کر پتہ چلے گا۔ اور سوالوں پر انجینئر صاحب پریشان ہو گئے، ایسا کچھ کہا گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنا ہی دیکھنا ضروری ہے، آخر یہ ویڈیو کیوں نہیں چلایا گیا تھا اور کیوں اس میں اس طریقے کی باتیں رکھی گئی ہیں۔ تو اور ہم سب اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ مجھے جانتے تھے پہلے؟ جی الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے کچھ سال قبل آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھیں جس میں آپ نے دور حاضر میں ایک فتنہ جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوا ہے دین کے نام کے اوپر، شوف سرکار، سب سے پہلے آپ نے ان کو ایکسپوز کیا۔ اقرار بھائی تو ابھی سامنے آئے ہیں، تو مجھے اسی وقت آپ سے ایک عقیدت اس حوالے سے ہوئی کہ آپ نے توحید کا علم بلند کیا ہے اس معاشرے کے اندر جس میں توحید کی بات کرنا بڑا مشکل ہے، اور صدیوں سے گمراہی نے پنجے گاڑے میں ہیں، لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، اور سچائی کے لیے آواز بلند کرنا یہاں لوگوں کو اپنا دشمن بنانا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، کیونکہ اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے کہ جو سچائی سے محبت نہیں کرتے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ جو آواز بلند ہوئی تو مجھے اس دن سے آپ سے عقیدت ہے، کیونکہ توحید مسلمانوں کے لیے سب سے سینسٹیو ایریا۔ اس وقت سر مجھے زیادہ دنیا جانتی بھی نہیں تھی، تو میں ویسے سوچتا ہوں اب سوچتا ہوں کہ میں اس وقت مطلب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، پتہ نہیں اللہ نے کیسے ہمت دے دی مجھے۔ بڑی اس کے بعد مجھے دھمکیاں، اور بڑی ایک ان کا جو اسسٹنٹ ہے نا جو پیر صاحب کا، وہ چھوڑ چکا ہے، انہیں لندن چلا گیا ہوا ہے، شانی اس کا نام، اس نے باقاعدہ مجھے دھمکیاں دیں اور بڑا کچھ کیا۔ لیکن مزے کی بات سر، ہم اور آپ جیسے لوگ جو معاشرے میں اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا پھل مل رہا ہے، اس کا صلہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے 2 سال بعد اس شو کے جس نے مجھے دھمکیاں دی، اسی لڑکے نے، اسی نے مجھے فون کر کے مجھ سے معذرت کی کہ اکسی بھائی میں نے آپ کو دھمکیاں اور گالیاں دی تھیں لیکن آپ صحیح تھے۔ تو ان کے ساتھی نے جو ہر وقت پلو بن کے ان کے ساتھ چپکا رہتا تھا، اس بندے نے مجھے کال کر کے تو علی بھائی میں پتہ نہیں آن کیمرہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، کہ یا تو یہ میرا شو چلے گا یا نہیں چلے گا، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں ایڈوانس۔ چلے گا کیوں نہیں چلے گا؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں سر، وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ میں سر ایک تو معذرت کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ، ان علماء پہ بھی، وہ آپ ہوں یا کوئی اور ہو، کہ جو یوٹیوبرز، جو فیمس لوگ انٹرویوز کرتے ہیں علماء دین کے، تو مذہبی پیشواؤں کے، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ ایک دن پہلے وہ کسی ناچنے والی کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن وہ کسی عالم کے پاس پہنچے ہوتے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ان علماء کو پہلے اسے یہ کہنا چاہیے اس یوٹیوبر کو کہ یار پہلے اپنے جو چینل پہ یہ مواد ہے غلط تھا، تم نے پرانے دور میں کیا ہوا ہے فیمس ہونے کے لیے، وہ کم از کم ڈیلیٹ کر دو۔ تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہونا چاہیے ایسا؟ دیکھیں اس میں میرا موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے جی، اور وہ اخلاص کے اوپر مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں تو چینج نہیں آتی۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود 6 سال لگے ہیں نبی الاسلام کی بات سمجھنے میں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کے برعکس حضرت بلال حبشی، حضرت عمار ابن یاسر، ان کے ماں باپ سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر، ان کو فوراً بات سمجھ آ گئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی بات دماغ میں ایسے اٹکی ہو کہ اسے حق تک پہنچنے میں ٹائم لگے۔ میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے انٹرویو کرتا ہے ایسے لوگوں کے، اس کے بعد دینی لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے، دینی لوگوں کا کام ہے کہ وہ انہیں دین بتائیں جو صحیح دین ہے، اور پھر پیار محبت سے انہیں اس کے اوپر کنونس کریں کہ وہ اپنے قبلے کو درست کریں۔ ایک دن میں یہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص جو اچانک مذہبی ہو جاتا ہے
اسے خوف خدا لاحق ہوا. اس نے شادی تو ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ کی تھی. اب وہ آتے ہی کہ آج کے بعد تو نے آج سے ہی پردہ شروع کر دینا ہے, آج سے تو نے برقع پہننا ہے, ادروائز تو میری بیوی نہیں, تو یہ تو ظلم پہ مبنی ہے, اسے ٹائم دیں. یہ میرا سوچنے کا اینگل ہے. ہم یہاں پہ جو بھی پوڈ کاسٹ کے لیے آتے ہیں, ہم بلا تفریق انہیں پوڈ کاسٹ دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کے پلیٹ فارم سے دین کی بات پہنچے. آپ کی بھی آڈینس ہے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سر, لیکن علی بھائی علماء تو ہیں نا کہ وہ نہ اسٹڈی کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا مطلب یوٹیوبر تھا, اب تو چلو تھوڑی 4 لوگ جانتے ہوں گے نا. تو باخدا جس یوٹیوبر نے مجھ سے رابطہ کیا نا کبھی انٹرویو کے لیے, تو میں نے اس سے سب سے پہلے پوچھا کہ اپنا چینل دکھاؤ, تم کیا کر رہے ہو اپنے چینل پہ, کن چیزوں کی تم نے زندگی میں پروموشن کی ہے, کن چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو معاشرے میں, کن چیزوں کے خلاف بولتے ہو, پھر میں تمہیں انٹرویو دوں گا. تو یہ اللہ نے شاید پھر عقل مجھے تھوڑی جلدی دے دی ہے کہہ لیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیچ میں ایک فقرہ بولا کہ اچانک مذہبی ہو گیا کوئی, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی سمجھانے کے لیے ٹائم لگے گا. لیکن مسئلہ اچانک مذہبی ہونے کا نہیں ہے جو علماء کا انٹرویو لینے چلے جاتے ہیں. نہیں سر, وہ اگلے دن پھر کسی ناچنے والی کا کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھر آ جاتا ہے ویوز کا چکر. میں تو یہی سمجھوں گا. ٹھیک ہے, آپ کی بات کافی حد تک درست ہے, لیکن آپ دیکھیں جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے 2-3 دفعہ توبہ کی, پھر ٹوٹی, پھر کی, پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دے دی. ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی استقامت مل جائے. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میجورٹی ان میں سے ویوز کے لیے کرتے ہیں اور وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. میرے پاس بھی اس قسم کے لوگ آئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں ایک دین کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم تو ہے, لیکن پریکٹیکلی اس وقت ایک سیلیبریٹی بھی بن چکا ہوں. اور لوگ یہاں سے فیم حاصل کر کے بعد میں اپنا یوٹیوب چینل چلانا شروع کر دیتے ہیں اور دین کو وہ پش دکھاتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں, قانون تو اندھا ہے. اچھا, میں نے جو سر بات کی بیچ میں علی بھائی کہ شاید یہ شو چلے یا نہ چلے, اس کی میں وجہ بتانے کا کہ میں سر اصل میں وہی میں ویوز کے پیچھے نہیں بھاگتا. میں فیمس تھوڑے سے جانے پہچانے لوگوں میں واحد بندہ ہوں پاکستان کا جس سے سب سے کم پروگرام جس کے آتے ہیں. مطلب مجھے کام اچھا کوئی ٹاپک مل گیا میں نے کرنا ہے, ورنہ نہیں کرنا. میں نے دماغ چل رہا ہے, کوئی ہری بتی جلی ہے کہیں پہ, میں نے کام کر لینا. تو میرا تو ہرگز نہ میں سیلیبریٹیز کا انٹرویوز لے کے مطلب پبلک میں میرا نام بنائے یا کوئی تھوڑی جو محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ میری جس طرح آپ سر ایک اپنی کوالٹیز ہے نا آپ کے اندر, اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کی بیس پہ آپ مطلب سیلیبریٹی بنے ہیں نا. اللہ نے شہرت بھی دی ہے, عزت بھی دی ہے, محبت بھی دی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں بھی ایک ایسا ہی بندہ ہوں کہ جس نے اپنی بیس پہ اپنی کوالٹیز کی بیس پہ اپنے آپ کو منوایا ہے عوام میں, ٹھیک ہے. میرا زیادہ جو ٹاپک ہے جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں, جو کہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے اور میں جھوٹوں کو جھوٹوں کے منہ پہ جھوٹا ثابت بھی کرتا ہوں. تو سر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے. اور میرا جو جہاد ہے معاشرے میں جو پھیلتی پنپتی برائیاں ہیں جو پروان چڑھتی جا رہی ہیں, تو اس جہاد میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں. تو میری یہ خواہش ہے, کیونکہ جو آپ بھی جہاد کر رہے ہیں بہت بڑا, تو میری خواہش ہوگی کہ آپ میرے جہاد میں تھوڑا سا شامل ہو جائیں. جو معاشرے میں جو برائیاں جن پہ لوگ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے, مثال کے طور پہ وہ طارق ٹیڈی, آپ نے وہ سنا ہوا نا, ایک ایکٹر تھا اسٹیج کا, فوت ہو گیا کوئی 2 سال پہلے, ٹھیک ہے. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے سین دیکھ کے کہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے, وہ بستر مرگ پہ سمجھ لے پڑا ہوا ہے, وہ آخری دن چل رہے ہیں اس کے 2-4, اور اس کے ساتھی اداکار اس کے پاس آ کے تو کیا ولاگز ریکارڈ کر رہے ہیں. جی ہماری خواہش ہے جی کہ یہ جلد صحت یاب ہو کے تو پھر وہی کنجر خانوں میں آ جائیں, پھر ہی وہ مطلب جاتے جاتے تو اس کو یہ کہو کہ یار جو میں نے زندگی میں کیا ہے نا اس کی اللہ سے معافی مانگ لوں. تو کوئی بھی نہیں سر ایسا کر رہا, مطلب معذرت کے ساتھ کہ نرگس جاتی ہے حج کرنے, حج کر کے آگے پھر وہ مطلب اچھل کود, ٹھیک ہے. تو ایک عورت یا ایک برا انسان, میں ایک مجرے کرنے والی عورت کا ہی مثال دوں گا کہ اگر اس کا جسم جب بکنے کے قابل نہیں رہتا, جب چمک دمک نہیں رہتی, تو وہ مجرا چھوڑ دیتی ہے, تو اس نے معاشرے پہ کیا احسان کیا. اللہ تعالیٰ جی سب کو ایسے سرکمسٹانسز دے کہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے. باقی جو آپ نے کہا سچائی کے لیے کھڑا ہونا, تو آپ جس طرح جھوٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, سچائی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دلائل کی روشنی میں ہر فیلڈ میں اسسٹنس پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں. عربی میں ایک محاورہ ہے, الحق مر, حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, ٹروتھ از آلویز بیٹر. تو شروع کریں اپنے سوال. سر معاشرے میں بڑا ٹرینڈ ہے ایک کہ کسی بندے سے کہو نا, میں نے بہت تجربہ کیا زندگی میں, آبزرویشن ہی ساری زندگی کیا اور کام کوئی نہیں کیا میں نے, جس سے کہو نا یار تم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہو, وہ فلاں غلط کام بھی کرتے ہو, تم وہ مطلب مرچوں میں پاؤڈر بھی ملا رہے ہو, فلاں کام بھی تو جواب پتہ اکثر
یا نماز اپنی جگہ پہ، وہ کام اپنی جگہ پہ. اس کا ذرا قوم کو بتائیں کہ یہ کیا مطلب فارمولہ طے ہو گیا ہمارے معاشرے میں. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ رزق حلال کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا بھی خدا وہی ہے جس خدا نے آپ کو 5 وقت نماز کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ نمازوں کا خدا اور ہے، روزوں کا خدا اور ہے، رزق حلال کا خدا اور ہے. یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے. رزق حلال جو ہے یہ اسلام میں حقوق العباد کے حوالے سے سب سے زیادہ ایمفیسائز جس کے اوپر کیا گیا ہے، اس میں رزق حلال ٹاپ پہ آتا ہے. کیونکہ جب آپ رزق حرام کماتے ہیں نا تو صرف اللہ کا حق نہیں آپ توڑ رہے ہوتے، بلکہ آپ کسی کو نقصان پہنچا کے، کسی کو ونریبل کر کے، صحت کے پوائنٹ آف ویو سے یا کسی اور معاملے میں، اور آپ اپنا بینیفٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. حالانکہ بظاہر وہ آگ نہیں ہے، وہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے. آخرت میں وہ مال جو ڈالا ہے نا وہ آگ بن جائے گا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور پوری حدیث یوں ہے کہ نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں داخل کیا تو انگلیاں گیلی ہو گئیں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو ہلکی سی بارش ہوئی تھی تو پانی اس کے اندر چلا گیا، اوپر سے یہ خشک ہے لیکن اندر سے گیلا ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے یہ گیلے والا پورشن اوپر کیوں نہیں کیا کہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے. پھر آپ نے 7 جملہ بولا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اچھا آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا سبق تھا جو اوائل اسلام میں مسلمانوں نے لیا. دنیا میں سب سے بڑا اسلامک کنٹری آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے. اب پاکستان کی آبادی ان کو کراس کر گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک سب سے بڑا ملک انڈونیشیا، پھر اس کے ساتھ ملیشیا. یہ 2 ملک ایسے ہیں جن کے بارے میں نان مسلم بھی مانتے ہیں یہاں کوئی مسلمانوں کی آرمی نہیں گئی. یہ ہندوؤں کے ملک تھے. چند مسلمان تاجر گئے، جب وہ سودا بیچتے تھے سودے کا عیب بھی بتاتے تھے. وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین کی اوبلیگیشن ہے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے یہ ہمارے لیے سینسٹیو ایریا ہے کہ ہم اپنے چیز کا عیب تمہیں بتائیں. وہ اتنے امپریس ہوئے کہ وہ پورے ملک آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں. اور دنیا میں نمبر 1 پریکٹسنگ مسلمان اگر کسی ملک میں ہے نا تو انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمان ہیں. 80% سے زیادہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جمعہ پڑھنے والے تو آلموسٹ 100% ہے. تصور ہی نہیں. جو لوگ وہاں رہ کے ہیں ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی لوگ اس طرح مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے جمعوں کا رش ہوتا ہے. تو وہاں پہ اسلام اسی تجارت کی برکت سے پہنچا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو رزق حلال کے حوالے سے بتائیں کہ ہم یہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ جو مسجد کا پلیٹ فارم ہے وہ خود بھی تو رزق حلال کا اہتمام نہیں کر رہا نا. تو وہ وہاں سے آواز کیسے بلند کرے؟ لوگ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں ویسے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے بڑے مجمع میں پوچھ لیا کہ یہ آپ نے لباس کیسے سلوایا، ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا. پھر انہوں نے بتایا کہ 2 چادریں جو ہیں وہ ان کو ملا کے یہ لباس بنایا گیا ہے. میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دی تھی. پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب ہم آپ کی تقریر بھی سنیں گے، آپ کی اطاعت بھی قبول کریں گے. کریڈیبلٹی لیڈر کی ہونی چاہیے اور یہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی پیدا کرے. بخاری مسلم میں حدیث ہے رات کے اندھیرے میں نبی الاسلام اپنی بیوی کو اعتکاف کی حالت میں تھے، گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں انصاری اصحاب تھے. انہوں نے حضور کو دیکھا ایک عورت کے ساتھ. اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، بالکل گپ اندھیرا ہے. آپ رک کے آپ نے ان کو کہا ادھر آؤ. پاس بلایا، کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. ان کے یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کریں گے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ تمہیں کلیریفائی کروں. وہ کلیریفائی کرنے کی برکت سے نبی الاسلام نے ان کا ایمان بھی بچایا اور امت کو بھی یہ ایک لیسن دیا کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو جن کو آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے یا آپ لیڈرشپ کے اوپر ہیں، آپ نے ان کے سامنے اپنی ساری کی ساری کریکٹر کو واضح کرنا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں اسلام آباد میں کتنے علماء ہیں جو سائیکل پہ آئے تھے، 10 سال کے اندر ان کے پاس گاڑی بھی آ گئی ہے، مکان بھی ہے اور ان کی ڈکلیئرڈ تنخواہ 25-30 ہزار روپیہ ہے. حالانکہ وہ روزانہ کا 25-30 ہزار خرچ کرتے ہیں. تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ چندوں سے آ رہا ہے.
کیونکہ مسجد کمیٹی کے اوپر قبضہ کرتے ہیں, چندہ بک کے اوپر قبضہ کرتے ہیں, اور یوں ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک معاشرے کا المیہ ہے. اچھا سر, بتانے والے بھی جو ہے نا وہ خود اس میں یہاں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ قوم کو بتائیں, ہم مسلمانوں کو بتائیں کہ وہ جو ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. تو لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں, میں نے جو آبزرو کیا کہ اس ویلے جڑے کول بیٹھے ہون گے نا انہوں نے کہا کہ پرے پرے ہو جاؤ تسی ساڈے چوں نہیں ہو. حالانکہ میرا تو ذہن یہ کہتا کہ یہ کہا گیا کہ مسلمان نہیں. جی, وہ یعنی مسلمان شناختی کارڈ میں ہے, اہل نہیں ہے مسلمان ہونے کا. دوسری طرف یہی امت رسول اللہ کی شفاعت کی امیدوار ہے. جب نبی علیہ السلام دنیا میں بتا کے جا رہے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا وہ مجھ سے نہیں ہے, تو کس منہ سے قیامت والے دن نبی علیہ السلام سے شفاعت کی یہ ریکویسٹ کریں گے؟ ایسے لوگوں کی تو شکایت ہی لگے گی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, دیکھو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ تم نے مال غنیمت میں خرد بد نہیں کرنی, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اپنے جانوروں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ قیامت کے دن اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی, جو ایک تھریشولڈ پوائنٹ کو 5 اونٹ جب ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہے, اور وہ چیخ کے مجھے کہہ رہا ہو کہ اغثنی یا رسول اللہ میری مدد کریں, میں نے تمہارے کچھ کام نہیں آنا, میں نے دنیا میں بتا دیا تھا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پہ اس کی گائے سوار ہو, بکری سوار ہو جس کی زکوٰۃ اس نے دنیا میں نہیں دی, میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا, اب اللہ کے حضور میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. نبی علیہ السلام یعنی بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے, انہوں نے یہ چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہیں. امت کو یہ جو کہانی کسی نے پڑھا دی ہے نا کہ آپ جو مرضی کریں, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, محبوب نے تو شکایت لگانی ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کی تعلیمات حقوق اللہ بھی ہیں, حقوق العباد بھی ہیں, دونوں کو پیرلل میں لے کے چلنا ہے. یہ ایک ٹوٹل پیکج ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمازوں کے خدا کو مان لیا ہے اور رزق حلال کے خدا کو نہیں مانا. یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. اچھا سر, میں اتنا بڑا وہ دین کا طالب علم نہیں ہوں, بہت بڑا, میں ایک معمولی سا مسلمان ہوں, اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ حرام رزق ہے اگر تو عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. جی کیا یہ ٹھیک ہے سر دین کے حوالے سے؟ میں ویسے پڑھا نہیں ہے میں نے, لیکن میرا دل کہتا ہے ویسے. جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. قرآن میں آیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کچھ عرصے بعد اس میں کوئی تبدیلی آ جائے. ظاہر ہے یہ تبدیلی آنا یہ بڑا مشکل کام ہے جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے. دیکھیں لوگ سر فیصلہ اسی وجہ سے, معذرت کے ساتھ, فیصلہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا یہ کہ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ نمازاں اپنی جگہ تے نے تو وہ اپنی جگہ. میرا خیال ہے یہ وہ سر ایک پرانی فلم تھی ایک سنتوش کمار کی, وہ میرے سامنے اس کا ایک ٹائٹل سا گزرا, تو اس میں وہ ڈاکو ہوتا ہے, تو وہ ڈاکہ ڈالنے آتا ہے گھر میں, تو جب وہ اپنا سامان سمیٹ رہا ہوتا ہے نا تو اذان کی آ جاتی ہے آواز. تو اذان ہوتی ہے نا, تو وہ جو ہیروئن ہوتی ہے نا فلم کی وہ اس گھر میں ہوتی ہے جس گھر میں ڈاکہ ڈالنے گیا ہوتا ہے وہ, تو وہ دیکھتی ہے کہ اس نے نا اذان ہوئی تو وہ اپنا کام چھوڑ کے تو مسلح بچھایا ڈاکو صاحب نے, ٹھیک ہے, کمرے میں, اور نماز پڑھنی شروع کر دی. تو وہ امپریس ہو کے تو اس کے ساتھ پھنس گئی, ٹھیک ہے, ہیروئن بن گئی فلم کی. تو اس فلم کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا اس دور میں کہ وہ اس سے کہتی ہے کہ وے توں مطلب ہے کہ مارن ڈاکا آیا میں تے کہندا جی جڑا او ہے وہ میرا کاروبار ہے, میری روزی روٹی ہے, تو وہ میرے اللہ دا میرے نہ معاملہ ہے. دیکھیں یہ المیہ ہے, کئی لوگ ہیں ہیروئن اور منشیات کی اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں, داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, پگڑی بھی پہنتے ہیں, اور اس طرح رزق حرام بھی ان کا اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو بیسیکلی مذہبی پلیٹ فارم سے آواز بلند ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ ان کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چندہ لے کر آتا ہے, آج تک کسی عالم نے نہیں پوچھا کہ تیری کمائی حلال ہے یا حرام ہے. دیکھیں, حالانکہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آیا ہے. ہاں جی. تو پھر ایسے لوگ کس طرح رزق حلال کی کسی کو ترغیب دلا سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر خود بھی کمزوری ہے. جنہوں نے ترغیب دلانی تھی وہ خود بھی چندے میں خرد برد کر رہے ہیں. مجھے بتائیں ڈکلیئر تنخواہ 25-30 ہزار اور آپ روزانہ کا 25-30 ہزار خرچ کر رہے ہیں, تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں سب نے آواز بلند کرنی ہے, اور سب سے پہلے اپنی ہم نے اصلاح کرنی ہے. جی, ہم معاشرے میں کیا تبدیلی لائیں گے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. ایک گھر کی صفائی ہوگی, دوسرے گھر کی صفائی ہوگی. وہ جو ایک انگریز نے کہا تھا نا کہ ہر شخص اپنے گھر کے آگے صفائی کر دے نا تو صبح کے وقت پورا شہر صاف ہو جائے گا. یہ سب نے کام کرنا ہے, صرف لوگوں کو وصیت نہیں کرنی حق بات کی, بلکہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر, ایک دوست نے بتایا ایک دن اچانک کہ کہتا ہے یار وہ میں جا رہا تھا مسجد کے پاس سے, ہمارے قریبی جو گاؤں, میرے گاؤں کا دوست ہے, اس نے کہا جی مولوی صاحب نے سلام لئی میں, تو مولوی صاحب نے کہا یار کٹ کے سلام لئی دیے.
ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਦਬਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? देखिए इस ਹਰ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। नहीं नहीं, ये सारी जाली बातें हैं। नहीं मतलब क्यों कर रहे हैं ये मौलवी हजरात ये? बस ये देखें, ये सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि मैंने नेक लोगों को दीन के मामले में सबसे ज़्यादा झूठ पे पाया है। ये इमाम मुस्लिम उस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो ये उम्मत में एक फितना आया कि लोगों ने इस किस्म की रवायतें घड़ी लोगों को तरगीब दिलाने के लिए, बजाय ये कि उनका तज़किया कुरान के ज़रिए करते, उनको सही बात बताते, उसकी बजाय ना उन्होंने इस किस्म के अमाल लोगों को बताना शुरू कर दिए। और जहाँ पे जेन्युइन अमाल भी है ना, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बताते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, अगर कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान दरमियान के तमाम गुनाहों का कफ़ारा है। अगर कबीरा गुनाहों से बचा जाए, ये शर्त लगाई, कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो छोटे छोटे गुनाह जो कभी लाइल्मी में हो जाते हैं, इंसान की उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं रहती है, तो वो अल्लाह ताला दरगुजर करेगा। जो कबीरा गुनाह है वो मुआफ़ी से, सच्ची तौबा से, आइंदा गुनाह ना करने से माफ़ होंगे। ये ज़हन में रखिएगा, कबीरा गुनाह ना नेकियों से माफ़ होते हैं, ना इस तरह के अमाल करने से माफ़ होते हैं कि कबीरा गुनाह खुद ब खुद माफ़ हो जाए। और हैरान कुन बात है, जितने गुनाह हम जानते हैं वो सब के सब कबीरा हैं। शिर्क, कत्ल ना हक, बदकारी, ये तो 3 कुरान में आए ना, एक ही आयत के अंदर, सूरह अल फुरकान आयत नंबर 68, 69, 70 में। उसके बाद चोरी, उसके बाद जादू करना, शराब नोशी करना, झूठ, गीबत, वादा खिलाफी, माँ बाप की नाफरमानी। अब यही तो सारे बड़े बड़े गुनाह हैं, रिज़्क़ हराम। अब ये सारे कबीरा गुनाह हैं। अगर इनसे कोई नहीं बच रहा तो एक नमाज से दूसरी नमाज दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा नहीं बनेगी।